اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک یہ الجنت جنت ہے التی جس کا نورث ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں سے اس کو من کان جو ہوگا تقیہ پرہیزگار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لطف ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل جنت کا ذکر فرمایا تاکہ میرے بندوں کو اس خاص انعام کی اہمیت حاصل ہو سکے، اہمیت کا پتہ چل سکے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس انعام کی جو رب نے آپ سب کے لیے تیار کیا ہے۔ اس نعمت کا نام ہے جنت، اور پھر جنت کے مختلف انداز میں رب ذوالجلال نے تذکرے فرمائے، اور آج کی آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مریم کی آیت مقدسہ نمبر 63 ہے، 63۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو وارث بنانے کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں۔ جنت کی ایک اینٹ دنیا کی ساری قیمت دے کے نہیں خریدی جا سکتی، تو پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ علامہ طبری المتوفا 310 ہجری آپ تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے اعمال ہیں جو قیمت ہیں جنت کی، ان اعمال کے کرنے والے جنت کے وارث بن جائیں گے۔ نمبر 1، وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوگا، یا وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے۔ نمبر 2، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رہتے ہوں گے، تمام ان پر جو فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرتے ہوں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ فرائض میں صرف نمازیں نہیں ہیں کہ آپ نے کہا کہ فرض نماز پڑھ لی، نہیں، فرائض میں والدین کی اطاعت بھی ہے، فرائض میں صلہ رحمی بھی ہے، فرائض میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے، جائیداد میں بہن کا حصہ دینا، بھائی کا حصہ دینا، فرائض میں تمام حقوق العباد آ جاتے ہیں، تمام حقوق اللہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، علامہ طبری فرماتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا، یعنی پہلے نمبر پہ اللہ سے ڈرنا، دوسرے نمبر پہ تمام فرائض کی ذمہ داری اس پر جو عائد ہے ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پہ گناہوں سے بچنا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہے، رب ذوالجلال اسے متقی بنا دیتا ہے، اور جو متقی بن جاتا ہے رب اسے جنت کی چابیاں عطا فرما دیتا ہے، وہ وارث ہو جائے گا جنت کا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ بندہ جو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہ کرے جن سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے۔ دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، لیکن اس کے من میں آئے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، وہ رک جائے۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ ہر اس جگہ حاضر ہو جہاں اللہ نے اسے حاضر رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ حاضری کا معنی ہے اطاعت، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرے۔ اچھا، وارث جو ہوتے ہیں، وارث آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پہلے مالک ہو تو پھر وارث ہوتا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ رب کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہتا ہے مالک، ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے نا، ساری کائنات اور جنت کا مالک بھی تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں مالک ہوں، تم اچھے اعمال کرو، تقوی اختیار کرو، نیک زندگی گزارو، تمہیں رب ہو کر ہے بندو تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دوں گا۔ سورہ مومنین آیت نمبر 10 کے آخر میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں
اولئک هم الوارثون، اور وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں 3 وجوہات کی بنا پہ متقی لوگوں کو وارث کہا ہے۔ نمبر 1، چونکہ وہ نیکیاں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، تو وہ حقدار ہو جائیں گے جنت کے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں جیت جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے اللہ کو وہ راضی کر لیں گے، اللہ پھر انہیں حقدار ٹھہرائے گا کہ وہ جنت میں چلے جائیں، جنت کے مالک بن جائیں۔ نمبر 2، علامہ خازن فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے، رب نے اکیلے آدم کو پوری جنت کا مالک بنا دیا تھا، اور پھر ان کو زمین پہ بھیج دیا اور ان کی اولاد ہوئی۔ تو اب اولاد نیک کام کرے گی تو واپس جنت میں جائے گی، اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی جائیداد کی حقدار ٹھہرے گی، رب انہیں وارث بنا رہا ہے۔ اور تیسری بات بڑے مزے کی ہے، علامہ خازن حدیث لے کے آئے ہیں ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 4341، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے آخرت میں ہر ایک کے 2 گھر ہیں۔ کتنے گھر ہیں؟ 2۔ ہاں، لیکن اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھر تمہارا جنت میں ہے اور ایک گھر تمہارا آگ میں ہے۔ تم میں سے جب کوئی مرتا ہے اور اگر وہ آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے جنت والے گھر کے وارث ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ان گھروں کا وارث بھی بنا دیں گے جو گھر اپنے مکینوں کو کھو بیٹھے، یعنی وہ جہنم میں چلے گئے تو ہم ان گھروں کا بھی تمہیں مالک بنا دیں۔ وارث کا ایک معنی یہ ہے ایسے حقدار جن کو جب جنت ملے گی، جنت ملنے کے بعد نہ تو انہیں کوئی جنت سے نکال سکے گا، نہ ان کو موت آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ پریشانی آئے گی، نہ عذاب آئے گا، نہ موت آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ ناک کی ریٹھ آئے گی، بلکہ وہ کھائیں گے تب کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھتے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ معنی ہے وارث کا۔ تو جنت میں کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آخری بات وہ یہ کہ یہ درس کیوں بیان کیا جا رہا ہے، قرآن حکیم کے اندر اتنی ڈیٹیل کیوں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پہ اترنے والے قرآن کے ان آیات میں اتنی اٹریکشن جنت میں کیوں رکھی گئی ہے؟ جنت کی اٹریکشن ان آیات میں بیان کی گئی ہے نا، کہ رب کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے۔ بشیرا و نذیرا، میرا نبی بشارت بھی دیتا ہے، میرا نبی ڈراتا بھی ہے۔ یہ بشارتیں ہیں جنت کی، اور جہنم کی طرف سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں آ جائیں، میرے بندے جنت میں آ جائیں، لوگ ایمان قبول۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس بات کے، اور حضور بڑے کڑتے تھے اور دکھ ہوتا تھا یار کوئی بندہ ایمان نہیں لے کے آتا۔ پوچھو جی سوال کل کے، لغو کا کیا معنی ہے؟ لغو بات کون سی بات ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بےہودہ بات۔ چلو ایک ہی معنی بتائے، ماشاءاللہ، بےہودہ بات۔ اچھا، جنت والوں کے لیے کتنے سلام ہوں گے؟ سلام ہوں گے نا، کتنی قسم کے سلام ہوں گے؟ ہاں کوئی بتا رہا ہے کتنے؟ 3 قسم کے۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے۔ ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی۔ اس دروازے سے نکلیں گے آواز آئے گی السلام علیکم، دوسری دروازے سے نکلیں گے السلام علیکم، باہر روڈ پہ نکلیں گے السلام، روڈ وہاں بھی سڑک ہوگی، شاہراہیں ہوں گی۔ دوسرا سلام انہیں فرشتے سلام کریں گے، تیسرا سلام ان کا رب انہیں سلام کرے گا۔ گزشتہ درس کا آخری سوال کہ جنتیوں کے لیے 2 قسم کے کھانوں کا ذکر کل کی حدیث میں ہوا تھا، ایک ناشتہ اور ایک صبح کا کھانا۔ ناشتے میں کیا ہوگا جی؟
مچھلی کا جگر، مچھلی کا جگر، اور کھانے میں ہاں حضور نے فرمایا تھا وہ بیل کاٹا جائے گا جو کہ جنت میں چرا کرتا تھا۔ بہت شکریہ۔ آج کا جو سیشن ہے اس کے جو سوالات ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے تیاری کر کے آنا ہے، متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی، ایک تو آپ جواب دے دیں نا پرہیزگار، پرہیزگار نہیں، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، بس یہ آپ یاد رکھیں، متقین کون لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہوگا آپ سے کہ کن 3 وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں متقین کو جنت کا وارث قرار دے رہا ہے؟ بس یہ 2 ہی سوال ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اور اگلے سبق میں اور اگلے درس میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔